حال ہی میں ہوا سعودی عرب کے اندر ایک ایسا واقعہ جو کہ سعودی عرب کی میڈیا کے اوپر بڑی تیزی سے وائرل ہوا اور آج کل پاکستان کے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ سعودی عرب کا ایک تاریخی شہر جس کا نام نجران ہے، اس کا ایک ایسا باشندہ جس کا نام محمد بن مرسل ہے، اس شخص کی اپنے کزن کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی۔ دونوں کے درمیان اتنی سخت تلخ کلامی ہوئی کہ محمد بن مرسل نے طیش میں آ کر اسے گولی مار دی۔ اپنے کزن کو گولی مارنے کے بعد محمد بن مرسل کو سعودی عرب کی پولیس نے گرفتار کر لیا اور کافی عرصہ محمد بن مرسل کو قید میں رکھا۔ جب کافی عرصہ محمد بن مرسل قید میں رہا تو سعودی کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ اس شخص کے قتل کے قصاص میں محمد بن مرسل کا بھی سر اڑایا جائے۔ سعودی عرب کے اندر یہ قانون ہے کہ جو مقتول کے ورثاء ہوتے ہیں ان کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جس شخص نے قتل کیا ہے یا تو وہ اسے فی سبیل اللہ معاف کر دے یا پھر قتل کے بدلے کچھ رقم لے لے۔ ان دونوں باتوں کے اوپر عمل نہ کرے تو پھر جو قاتل ہوتا ہے اسے سزائے موت دی جاتی ہے۔ محمد بن مرسل کا جو قبیلہ ہے اس کا نام آل رزق ہے۔ اس قبیلے کے بڑے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قبیلہ سنیس کے قتل ہونے والے نوجوان کے لوگوں کے پاس جا کر یہ لوگ وہاں پر آہوازاری کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کے نوجوان بیٹے کو معاف کر دیں، یا پھر یہ لوگ جو بھی رقم چاہتے ہیں پورا کا پورا قبیلہ وہ رقم دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ تو محمد بن مرسل کے تمام قبائل کے بڑے بزرگ، چھوٹے بچے، نوجوان لڑکے قبیلہ سنیس کے لوگوں کے پاس گئے۔ ان لوگوں نے نہایت ہی عاجزانہ طریقے سے ان سے درخواست کی۔ ان لوگوں کے مطابق جو چیز بھی عزت کی حامل تھی ان لوگوں نے اتار کر نیچے رکھ دی اور گھٹنے ٹیک کر نیچے بیٹھ گئے۔ پھر محمد مرسل کے قبیلے کا ایک شیخ آگے بڑھا اور اسے خطبہ دیا، یہاں تک کہ محمد بن مرسل کا ایک ننھا سا بچہ تھا۔ اس بچے نے نہایت ہی عاجزانہ طریقے سے ان لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اس کے والد کو معاف کر دیں۔ اس ننھے سے بچے کی آہوازاری کو دیکھ کر پورے عرب کے لوگ بول اٹھے کہ اس شخص کو معاف کیا جائے، لیکن مقتول کے لواحقین نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ محمد بن مرسل کے قبیلے والوں نے اپنے سروں کے اندر خاک ڈالی اور اپنی قمیضوں کو اتار کر نیچے رکھ دیا۔ کسی نے اپنے گھٹنوں کو باندھ کر ان لوگوں کے سامنے آہوازاری کی، لیکن مقتول کے ورثاء نے نہ تو ان سے کوئی رقم لی اور نہ ہی محمد بن مرسل کو معاف کرنے کے لیے کوئی رضامندی دکھائی، بلکہ مقتول کے ورثاء کی صرف ایک ہی رٹ تھی کہ ہمیں اپنے قتل کا قصاص چاہیے، یعنی سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق، جو کہ اسلام کا قانون ہے کہ سر کے بدلے سر چاہیے۔ پھر عدالت نے مقتول کے ورثاء کے فیصلے کے مطابق عمل درآمد کرایا اور لوگوں کے سامنے سرعام محمد بن مرسل کے سر کو قلم کر دیا گیا۔ اگر آپ لوگ اسلامی تاریخ کے اوپر غور کرو تو یہ وہی جھلک ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آئی تھی کہ قبیلہ مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی، تو پھر ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ قبیلہ بہت ہی مضبوط ہے، برائے مہربانی آپ اس عورت کو معاف کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی پر غصہ کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر اس جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اگر دیکھا جائے تو یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے امیر المومنین حضرت عمر، ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں کہ ہم آپ کا انتظار کرتے رہیں اور آپ جمعہ کی نماز کے لیے لیٹ ہو جاؤ۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں جا کر منبر پر یہ اعلان کیا اور سب سے معافی مانگی کہ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے اور یہ کرتا دھونے کے لیے دیا ہوا تھا اور آپ لوگ آ کر دیکھ سکتے ہو کہ یہ ابھی بھی گیلا ہے۔ جب آپ نے تمام لوگوں کو تاخیر سے آنے کی وجہ بتائی تو سب نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو کپڑا تھا اس کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس جو کپڑا موجود تھا اور میرے بیٹی کے پاس جو کپڑا موجود تھا، میں نے ان دونوں کو ملا کر اپنا کرتا بنایا ہے۔ جس طرح سعودی عرب کی عدالت نے انصاف سے کام لیا ہے، اگر ایسے ہی تمام دنیا کے اندر موجود عدالتیں انصاف سے کام لیں تو تمام انسان اور تمام مسلمان جرم کو جڑ سے ہی ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔